بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعید ذکر نعمان لنا، نعمان کا ہمارے لیے ذکر کرو کہ ان ذکرہ، بے شک ان کا ذکر ہوا المسک ما کررتہ یتضوع، وہ ایک کستوری ہے ان کا ذکر، بار بار آپ اس کا ذکر کرو گے تو وہ خوشبو پھیلے گی۔ تو آج امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے ہم۔ امام اعظم کا جو نام ہے وہ نعمان، اور کنیت ابو حنیفہ، اور لقب امام اعظم ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ فقہ کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق ہیں کہ فرمایا طوبی لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ تو امام اعظم جو ہے انہوں نے کئی صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، تو صحابہ نے حضور کو دیکھا اور امام اعظم نے صحابہ کو دیکھا، تو اس لیے سرکار نے ان کے لیے خوشخبری دی کہ طوبیٰ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد والوں کا ہے، اور پھر اس کے بعد والوں کا ہے۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے مصنف ہیں، تو ان کی جو پیدائش ہے وہ 194 میں ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 256 میں ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 150 ہجری میں ہے۔ تو لہٰذا امام اعظم کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو تقوی تھا وہ بہت ہی، اس حوالے سے آپ ایک پائے کے متقی تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا پیش کیا گیا۔ آج کل تو لوگ جو ہے نا عہدوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، عہدوں کے لیے خوشامدیں کرتے ہیں، عہدوں کے لیے رشوتیں دیتے ہیں، حالانکہ اس عہدے کے وہ اہل ہی نہیں ہوتے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عہدہ قضا کے 100% اہل تھے۔ آپ عالم دین بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، اور بہت اچھی صلاحیت رکھتے تھے فیصلہ کرنے کی، لیکن جب آپ کو عہدہ قضا پیش کیا گیا تو آپ نے رد کر دیا۔ اس کے عوض میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو سزائیں دی جاتی تھیں کہ عہدہ قضا لے لیں، لیکن آپ نے عہدہ قضا کو قبول ہی نہ کیا۔ اور آج کل اگر دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ عہدوں کے چکروں میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نااہل ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہوں گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہوں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ آج کل وہی سلسلہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی سے گفتگو کرتے تھے
دین کی تقویت کے لیے تو ان کی گفتگو بھی بڑی زبردست ہوتی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ایک صحابہ کے گستاخ سے، جو کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو جو ہے وہ معاذ اللہ کافر و یہودی کہا کرتا تھا، ایک دفعہ آپ اس کے بعد تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی بچی کے لیے ایک رشتہ لایا ہوں، وہ حافظ بھی ہے اور وہ ساری رات نماز میں قرآن بھی پڑھتا ہے اور خوف خدا میں بہت ہی زیادہ روتا ہے، اس کا رشتہ لایا ہوں، لیکن وہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا تو پھر میں ایسے کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا جب آپ یہ گوارہ نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو صرف ایک نہیں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دی۔ تو آپ کے اس استدلال پر اور آپ کی اس گفتگو پر جو ہے وہ جو صحابہ کا گستاخ تھا وہ توبہ طائب ہوا اور اپنی اس فعل سے باز آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو شخصیتیں ہوتی ہیں متقی علماء، ان کی صحبت میں جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے فروع مسائل میں مقلد ہیں، عقائد میں تو نہیں، فروع مسائل میں، تو اس لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔